السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبد الحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 175 سے۔ لا ابقان اللہ بعد ان ابن ابی طالب۔ انیش بن معتمر سے منقول ہے، اس کا بیان ہے کہ 2 افراد نے ایک قریشی عورت کے پاس 100 دینار امانت کے طور پر رکھوائے اور کہا، جب ہم ایک ساتھ تمہارے پاس آئیں تو اسے واپس کر دینا، کسی ایک کو دوسرے کے بغیر ہرگز نہ دینا۔ 1 سال تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ اچانک ان میں سے ایک عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا دوست مر چکا ہے اور وہ 100 دینار مجھے دے دے۔ جب اس عورت نے روپیہ دینے سے انکار کیا تو اس نے کافی سختی کی اور قبیلے کے زور پر اسے حاصل کر لیا۔ 1 سال کے بعد دوسرا شخص آیا اور دینار کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس عورت نے کہا، تمہارا دوست آیا تھا، اس کے خیال میں تم مر چکے ہو، اس لیے میں نے وہ دینار کا تھیلا اسے دے دیا۔ بات بڑھتی ہوئی عمر تک پہنچی۔ انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہا۔ اس عورت نے کہا، میری نظر میں تم اس کے دینار کے ضامن ہو۔ اس عورت نے چیخ کر کہا، نہیں، آپ کو خدا کی قسم ہے، ہمارے درمیان فیصلہ نہ کریں اور ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں، وہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان دونوں نے عورت کو دھوکہ دیا ہے۔ فرمایا، کیا تم نے شرط نہیں لگائی تھی کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں یہ تھیلا نہ دینا؟ اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے 100 دینار محفوظ ہیں، جاؤ اپنے دوست کو لے آؤ، ہم واپس کر دیں گے۔ جب یہ فیصلہ عمر کو معلوم ہوا تو بے ساختہ کہنے لگے، خدایا مجھے علی ابن ابی طالب کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ خلیفہ اور کلالہ۔ مادان بن ابی طلحہ العمری کا بیان ہے، عمر بن خطاب نے جمعے کے دن خطبہ دیا۔ رسول اکرم اور ابو بکر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، میں نے اپنے بعد کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو میرے نزدیک کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ کلالہ کو آیہ سیف یعنی گرمی کی آیت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گرمی میں حجۃ الوداع کے دن نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 173 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، پیغمبر یہ لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ بہن بھائی کے بارے میں خدا خود یہ حکم بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور صرف بہن وارث ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اسی طرح اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر وارث 2 بہنیں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کے لیے عورت کا 2 حصہ ہوگا۔ خدا یہ سب واضح کر رہا ہے تاکہ تم بہکنے نہ پاؤ، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اپنی انگلیوں کو سینے پہ مار کر کہا، اے عمر، سورہ نساء کی آخری آیت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی اس کی موافقت کریں گے۔ حساس کی عبارت ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ مسروق سے منقول ہے، میں نے عمر سے کلالہ کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا،
پھر اپنی داڑھی ہاتھوں میں لے کر کہا، خدا کی قسم، اس کا علم میرے نزدیک دنیا میں موجود تمام مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے رسول خدا سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، کیا تم نے اس آیت کے متعلق نہیں سنا جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی اور اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار فرمائی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 173 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ احمد بن حنبل عمر سے نقل کرتے ہیں، میں نے رسول خدا سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا، تمہارے لیے آیہ سیف کافی ہے؟ عمر نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بہیقی نے عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے کہ اگر رسول خدا نے 3 چیز کی وضاحت کر دی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ نمبر 1 خلافت، نمبر 2 کلالہ اور نمبر 3 ربا۔ طبری نے عمر سے نقل کیا کہ اگر میں کلالہ کا علم حاصل کر لیتا تو میرے لیے شام کے بلند و بالا قصروں سے زیادہ محبوب و مرغوب ہوتا۔ ابن مرویہ سے طاؤس سے نقل کیا ہے کہ عمر نے حفصہ کو حکم دیا کہ رسول خدا سے کلالہ کے متعلق سوال کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک پرچے پر تحریر کر کے پوچھا، یہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے؟ کیا عمر نے؟ میری نظر میں وہ کبھی اسے قائم نہیں کر پائے گا۔ کیا آیہ سیف اس کے لیے کافی نہیں؟ مرا بن شرجیل کا بیان ہے کہ عمر نے کہا، اگر رسول خدا نے 3 چیزوں واضح کر دی ہوتی تو میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہوتی، کلالہ، ربا اور خلافت۔ حاکم سے منقول ہے کہ عمر نے کہا، اگر میں نے رسول خدا سے 3 چیزوں کے متعلق سوال کیا ہوتا تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتی۔ نمبر 1 ان کے بعد خلافت، نمبر 2 ایسی قوم سے جنگ حلال ہے جو کہتے تھے کہ زکوٰۃ واجب ہے لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے، نمبر 3 کلالہ۔ حذیفہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے حذیفہ کو اس کی تعلیم دی۔ حذیفہ نے عمر کو اس کی تعلیم سے بہرہ مند کیا۔ جب کئی مرتبہ ہو چکا تو عمر نے پھر حذیفہ سے سوال کیا۔ حذیفہ جھنجلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم، بالکل احمق ہو، رسول خدا نے جس قدر تعلیم سے بہرہ مند کیا تھا وہ سب کا سب تم کو بتا دیا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ شبعی سے منقول ہے، ابو بکر سے کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا، جواب دیا، میں اسے اپنے لیے بیان کروں گا، اگر صحیح ہوا تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر غلط ثابت ہوا تو شیطان کی جانب سے۔ میری نظر میں یہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو کہا، میں خدا سے شرمسار ہوں کہ اسے ایسی چیز کی طرف پلٹاؤں جسے ابو بکر نے بیان کیا ہے۔ بہقی نے شبعی سے نقل کیا ہے کہ عمر نے کہا، کلالہ فرزند کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو بکر نے کہا، کلالہ فرزند اور باپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ جب انہوں نے ابو لولو سے ضربت کھائی تو کہا، میں ابو بکر کی مخالفت میں حیا و شرم محسوس کرتا ہوں، کلالہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کچھ ہے۔ سنن کبریٰ میں ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا، ایک زمانے میں کلالہ سے لا علم تھا، لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ بیٹا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں عمر کا زمانہ درک کرنے والا آخری آدمی تھا۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے، اور اپنی بات پر قائم ہوں کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کا کوئی فرزند نہیں۔ تبصرہ امینی، علامہ امینی کا تبصرہ ہے، یہ کلالہ خلیفہ محترم کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اسے کتنا پیچیدہ مسئلہ سمجھتے تھے جس کا حکم بھی ان کے لیے سربستہ راز تھا، حالانکہ یہ شریعت کا عمومی اور آسان حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو حضرت نے اس کا جواب دیا یا جواب نہیں دیا۔
اگر جواب دیا تو اسے محفوظ کیوں نہ کر سکے، یا یہ مسئلہ سمجھنے سے ان کا فہم و ادراک عاجز و قاصر کیوں رہا، حالانکہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک سرخ اونٹوں، دنیا و مافیا میں موجود اشیاء اور شام کے پرشکو محلوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور اگر جواب سے محروم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ عمومی مسائل کو بھی حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی۔ حفصہ کے بقول، میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد اس کی تعلیم حاصل کرنے سے عاجز ہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول، میری نظر میں وہ اسے قائم نہیں کر سکتا۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح ترین حالت کا اعلان فرما رہے تھے اور سامعین کو حقیقت حال اور واقعیت سے مطلع فرما رہے تھے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بقول میرے لیے یہ بات واضح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حکم دینے سے پرہیز نہیں کیا اور علم غلم جو بھی ان کے ذہن میں آیا حکم دے دیا۔ دراصل وہ ایسا کر کے خدا کے حکم سے جہالت اور نادانی کا ثبوت دے رہے تھے۔ خدا کا ارشاد ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں، ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے، جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ وہ خدا کے اس ارشاد سے بھی غافل تھے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ، اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ وہ اس مسئلے میں ابو بکر کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح تھالی کے بینگن ہیں۔ انہوں نے ابو بکر کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میں بہت جلد اپنا نظریہ بیان کروں گا، اگر صحیح ہوا تو خدا کی جانب سے اور غلط ہوا تو میرے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری، حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ابن حجر نے کلالہ کے متعلق بہت سے اختلافات فرمائے ہیں۔ ان اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، اس کثرت سے اختلاف کے پیش نظر عمر کا قول زیادہ بہتر نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کلالہ کے سلسلے میں خاموش ہوں۔ گویا وہ کلالہ کے سلسلے میں خلیفہ کی عذر تراشی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ کلالہ کی آیت سے واقف نہیں؟ یہ آیت کسی پر کیسے مخفی رہ گئی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں موجود قرآن کریم کی یہ آیت دیکھی جا سکتی ہے کہ پس خدا نے کس طرح بیان فرما دیا کہ خلیفہ جیسے افراد کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ واضح اور روشن نہ ہوا، یہ اختلاف کہاں سے ظاہر ہوا اور شرح اور بیان کے بعد بھی زیادہ ہوتے گئے، اور کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلالہ سے ناواقف شخص کے لیے آیت سیف کو کافی و وافی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیفہ امت کا امام ہوتا ہے، امت کے اختلافات میں وہی مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریات اور اعتقاد کے جھگڑوں میں انہی کی اقتداء اور تاسی کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کی جہالت اور نادانی کے سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں، خواہ امت مخالفت کرے یا نہ کرے۔ خرگوش کے متعلق خلیفہ کا نظریہ۔ موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عمر سے خرگوش کے متعلق سوال کیا۔ عمر نے کہا، اگر حدیث میں کمی زیادتی کا خوف نہ ہوتا تو میں کچھ کہتا۔ میں ایسے شخص کے پاس روانہ کر رہا ہوں جو اس سلسلے میں تمہاری پوری طرح سے تمہیں مطمئن کر دے گا۔ پھر عمار کے پاس بھیجا۔ عمار نے کہا، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ ایک اعرابی نے حضرت کی خدمت میں خرگوش پیش کیا اور ہم نے اسے کھا لیا۔ اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے حیض کی حالت میں دیکھا تھا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خلیفہ محترم کو حدیث میں کمی اور زیادتی سے کس چیز نے خوفزدہ کیا۔ وہ حکم سے جہالت اور نادانی میں تھے۔ میں نہیں کہتا کہ عمار اس مسئلے میں ان سے زیادہ جانکار اور نقل روایت میں ان سے زیادہ امین تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ خرگوش کے علاوہ ہزاروں مختلف مسائل مثلاً اموال، نفوس اور ایقات و عقود کے سلسلے میں یہ احتیاطی تدابیر کہاں تھیں، حالانکہ وہ ان سے قطعی ناواقف تھے۔ میں ان تمام مسائل کو آپ کے علم و وجدان پر چھوڑتا ہوں۔ علامہ امینی یہ فرما رہے ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا گناہ نہیں ہے۔ اس کی صراحت ائمہ اربعہ کے علاوہ بہت سے علماء نے کی ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور عائیہ کے نظر میں اس گوشت کا کھانا مکروہ ہے۔ قصاص کے بارے میں خلیفہ کا نظریہ۔ ابن ابی حسین سے منقول ہے، ایک شخص نے ایک کافر زمیں کا سر پھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب نے چاہا کہ وہ قصاص لے کر اس کا جبران کریں۔ یہ دیکھ کر معاذ بن جبل نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی منقول ہے۔ یہ سن کر شکستہ سر کے عوض 1 دینار دیا اور وہ راضی اور خوشنود ہو گیا۔ اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ابو سفیان نے بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ ایک عورت کا شوہر 2 سال تک لاپتہ رہا۔ واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی زوجہ حاملہ ہے۔ اس نے عمر سے شکایت کی۔ انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ معاذ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، آپ کا اختیار صرف اس عورت پر ہے، رحم میں موجود بچے پر نہیں۔ عمر نے سن کر کہا، اسے قید کر دو تاکہ وضع حمل کر سکے۔ وضع حمل کے بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے سامنے کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ باپ نے اسے دیکھ کر اپنی شباہت کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ جب یہ واقعہ عمر کو معلوم ہوا تو کہا، عورتیں معاذ کے مانند بچے پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ بحیقی کے الفاظ۔ ایک شخص نے عمر کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، میں اپنی زوجہ سے 2 سال تک دور رہا۔ واپس آنے پر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ عمر نے سنسار کرنے کے متعلق چند افراد سے مشورہ کیا۔ معاذ بن جبل سے وہیں موجود تھے۔ بولے، اے امیر، آپ صرف اس عورت پر حکم جاری کر سکتے ہیں۔ شکم میں موجود بچہ آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ عمر نے وضع حمل تک زندان میں ڈلوا دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سامنے کے دانت نمایاں تھے۔ اس شباہت کی وجہ سے باپ نے پہچان کر کہا، خدا کی قسم یہ میرا بچہ ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، عورتیں معاذ کی مانند بچے پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ قصاص کے متعلق عقیدہ خلیفہ۔ مکحول سے مروی ہے، عبادہ بن صامت نے ایک نبطی شخص کو طلب کیا تاکہ وہ اس کے گھوڑے کو بیت المقدس کے نزدیک روک کے رکھیں۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو غصہ میں اس کا سر پھوڑ دیا۔ اس نے عمر بن خطاب سے شکایت کی۔ عمر بن عبادہ بن صامت سے سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، اے امیر المومنین، میں نے اسے حکم دیا تھا کہ میرے مرکب کا فلاں مقام پر روکے رکھے۔ اس نے انکار کیا تو میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، چونکہ میں ایک غصہ ور آدمی ہوں۔ عمر نے کہا، اس کی تلافی کرو۔ یہ دیکھ کر زید بن ثابت نے کہا، کیا آپ اپنے بھائی کو غلام کا قصاص ادا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ عمر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، حکم قصاص واپس لے لیا اور اس پر دید جاری کی۔ مقتول زمیں کے متعلق خلیفہ کا نظریہ۔ مجاہد کا بیان ہے، عمر بن خطاب شام پہنچے، دیکھا کہ ایک مسلمان نے اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ جو مخصوص شرائط کے ساتھ اسلامی ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں کو قتل کر دیا گیا ہے۔
آپ نے اس پر قصاص مقرر کرنا چاہا۔ زید بن ثابت نے کہا، کیا اپنے غلام کا قصاص بھائی پر لادنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر عمر نے قتل کی دیت مقرر کی۔ مقتول زمی کے متعلق دوسرا واقعہ عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے، ایک زمی شخص شام میں مارا گیا۔ عمر بن خطاب اس وقت شام میں موجود تھے۔ جب ان کو واقعہ معلوم ہوا تو کہا، تم لوگ زمی کو مارنے کے حریص ہو، میں ان کے ہمراہ تم کو بھی قتل کروں گا۔ عمر بن ابی جرہ نے کہا، آپ کے لیے کام صحیح نہیں ہے۔ پھر نماز کے بعد ابو عبیدہ کو بلایا گیا اور کہا، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ میں اسے نہیں ماروں گا؟ ابو عبیدہ نے کہا، کیا غلام کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیں گے؟ یہ سن کر عمر چپ رہے اور اس پر 1000 دینار دیت مقرر کی۔ معاف شدہ قاتل کے متعلق خلیفہ کا نظریہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا جس نے ایک شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا۔ خلیفہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن مقتول کے بعض بزرگوں نے اسے معاف کر دیا، لیکن عمر پھر بھی اس کے قتل پر مصر تھے۔ یہ دیکھ کر ابن مسعود نے کہا، یہ جان سب کی ملکیت ہے، اس کے ولی نے اسے معاف کر کے گویا اس کو زندگی دی ہے، لہٰذا کسی کے لیے اس کا حق چھیننا جائز نہیں۔ عمر نے کہا، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا، میری نظر اس کی دیت مقرر کر کے چھوڑ دیجیے۔ عمر نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ انگلیوں کے متعلق عقیدہ خلیفہ سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب نے انگلیوں کی دیت معین کی۔ انگوٹھے کے لیے 13 دینار، اس کے بعد والی انگلی پر 12، درمیانی انگلی پر 10 اور اس کے بعد والی انگلی پر 9 اور چھوٹی انگلی پر 6 دینار مقرر کیا۔ دوسری روایت ہے، عمر نے انگوٹھے پر 15، اس کے بعد والی انگلی پر 10، درمیان والی انگلی پر 10، اس کے بعد 9 اور سب سے چھوٹی والی انگلی پر 6 دینار کی دیت مقرر کی۔ ابن عطفان سے مروی ہے، ابن عباس نے انگلیوں پر 10 دینار دیت مقرر کی۔ مروان نے ان کے پاس آدمی بھیج کر کہا، تم نے 10 دینار مقرر کی ہے، حالانکہ عمر کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا، خدا رحم کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کی جائے یا قول عمر کی؟ علامہ امینی فرماتے ہیں، صحاح اور مساند میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں پر 10 دینار مقرر فرمایا، جیسا کہ ابن عباس نے فتویٰ دیا، اور یہی سنت رسول ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کی قضاوت اور خود ان کا ذاتی نظریہ کار فرما ہے۔ ابن عباس نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ